बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। एक बहस हो रही है हमारे यहाँ। ये बहस सोशल मीडिया पर कुछ सहाफ़ी कर रहे हैं। मीडिया पर बराए नाम है, लेकिन बहुत ज़ोरों शोर के साथ हो रही है। मीडिया वैसे भी मैटर नहीं करता। मीडिया वो बोलता है जो हुकूमत बोलने को कहती है। जो ताकतवर हल्के बोलने को कहते हैं तो मीडिया वो बोलता है। जिस पर चुप रहने को कहते हैं मीडिया उस पर बात नहीं करता, तो इसलिए मीडिया मैटर नहीं करता। अब सोशल मीडिया पर बहस हो रही है और वो सहाफ़ी जो मीडिया पर भी हैं वो इस बहस में हिस्सा डालते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ताने दे रहे हैं गैरत के। उन्हें गैरत दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम लोग बेगैरत हो, तुम लोग बेगैरत हो। तुम लोग ट्रंप के आने पर जश्न मना रहे थे, तुम खुशियां मना रहे थे कि जब ट्रंप आ रहा था, आ गया था, तो तुमने कहा था कि अब हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। इमरान खान के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट पे, हुकूमत पे दबाव आएगा और फिर ये लोग उस दबाव के सामने घुटने टेक देंगे। अब तुम गैरत का मुजाहिरा करो जब ट्रंप फलस्तीन में जो हो रहा है उसका साथ दे रहा है, उसकी पुश्त पे खड़ा है। बच्चे, माएँ, बहनें, बेटियां, वहां पर तमाम लोग निशाना बन रहे हैं, बेगुनाह लोग निशाना बन रहे हैं, उनको मारा जा रहा है और भेड़ बकरियों की तरह वो इस वक्त अपनी जान बचाते हुए मजबूर हैं भागने पर। और वहां पर हम ये देख रहे हैं कि अस्पताल क्या, तालीमी इदारा क्या, मस्जिद क्या, कुछ नहीं छोड़ा जा रहा, सबको निशाना बनाया जा रहा है। जो गुज़श्ता 24 घंटे हैं उनमें भी हमने देखा कि 44 शहादतें हुई हैं। तो तुम शर्म करो, तुम लोग ट्रंप को गैरत दिलाओ, तुम लोग ट्रंप का गिरबान पकड़ो सोशल मीडिया पर सही बात करते हुए और उसको बताओ। अपना असर रसूख है तुम्हारा, जो विल्सन तक, रिचर्ड ग्रैनल तक, सब तक तुम्हारा असर रसूख है। तुम इस्तेमाल नहीं करते तो तुम लोग हो बेगैरत। उसको इस्तेमाल करो और इस्तेमाल करके काम करो, ताकि तुम लोग जो कुछ कर सकते हो और ये दावा करते हो कुछ कर सकते हो, तो तुम्हारा किया हुआ काम आए मुसलमानों के। अच्छी बात है। तो बात यह है कि ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, इनके हवाले से ये बात हो रही है। अब मैं आपसे एक और चीज अर्ज करूं। ये तमाम लोग एक चीज भूल रहे हैं कि ये लोग पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। इनमें से बहुत से लोग पाकिस्तान में मीडिया पे काम कर रहे हैं और मीडिया पर काम करते हुए ये हुकूमत की बोली बोल रहे हैं। ये अपने मीडिया मालिकान के बड़े से प्लेटफॉर्म पर जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। अपने खुद के इनके सोशल मीडिया बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं और पाकिस्तान में एक अदद हुकूमत है जो ये कहती है कि जमहूरी हुकूमत है, मैंडेट लेकर आए हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातें एक होकर मुल्क के लिए काम कर रही हैं। और इन्होंने इमरान खान नियाजी ने जो सिफारती महाज पर तबाही फैलाई थी, उस तबाही से भी पाकिस्तान को निकाल लिया है। और अब ये हुकूमत वो हुकूमत है जो पाकिस्तान का दुनिया भर में सर फखर से बुलंद कर रही है। ये पाकिस्तान के मौके पर टिका के बात कर सकती है, ये हुकूमत ये कहती है। तो ये तमाम लोग जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को गैरत दिलाने का काम कर रहे हैं, ये उस हुकूमत को जिसने बंदा पकड़ा ट्रंप के हवाले कर दिया जब वहां के इदारों ने कहा, और फिर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने ये कहा कि ट्रंप इमरान खान के लिए आवाज नहीं उठाएगा, हमारे लिए बात करेगा, जिन्होंने ये कहा कि अब हम पाकिस्तान के मामलात को ठीक करेंगे, अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात हैं और रहेंगे, तिजारती ताल्लुकात होंगे। जो एरिक मायर का वहां से डेलीगेशन आ रहा है, पाकिस्तान में मादनियात के मामले पर काम करेगा। अभी थोड़ी देर पहले की खबर है, इसहाक डार के दरमियान और मार्को रूबियो के दरमियान, अमरीकी वजीर खारजा के दरमियान गुफ्तगू हुई है और गुफ्तगू में तिजारत पे बात हुई है, मादनियात पे बात हुई है, सरमायाकारी के मामलात पर बात हुई है। और अमरीकी डेलीगेशन पाकिस्तान आएगा, स्टारलिंक पाकिस्तान आएगा, ट्रंप के मामले पर बात होगी। तो ये तमाम के तमाम लोग ये भी तो बताएं कि ये जो हुकूमत है, क्या ये हुकूमत ट्रंप के नाम एक पैगाम जारी कर सकती है? क्या ये हुकूमत बात करेगी? क्या इस हुकूमत का फर्ज नहीं है कि ये बात करे और ये हुकूमत आवाज उठाए? क्या इनके जो मीडिया मालिकान हैं उनका प्रोग्राम करना, इस सूरत हाल पर आवाज उठाना, अपने सोशल मीडिया के जरिए आवाज उठाना? मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, जियो के, दुनिया के, ARY के, हम के, मुख्तलिफ चैनल्स के मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। तो क्या वो चैनल मालिकान जो आवाज नहीं उठा रहे, बात नहीं कर रहे, क्या वो बेगैरत है? क्या ये एंकर्स बेगैरत हैं? क्या गैरत की कमी है इस हुकूमत में, इस हुकूमत के दोस्तों में, साथियों में? क्या गैरत की कमी है इन लोगों में खुद में, जो हुकूमत से नहीं पूछ सकते कि क्या कर रहे हो? इसहाक डार ने जो मार्को रूबियो से बात की है, तो क्या गैरत की कमी है? दफ्तर खारजा में कमी है? बात क्यों नहीं कर सकते मसले फलस्तीन पर, फलस्तीनियों पर,
ماؤں پر، بہنوں پر، بیٹیوں پر، بچوں پر جو کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، یہ لوگ کیوں نہیں بات کر سکتے؟ انڈیویجولز بات کریں، اور اوورسیز پاکستانیوں کو بات کرنی چاہیے. آپ ان لوگوں کے اکاؤنٹس پر جائیں تو آپ کو آواز بھی نظر آتی ہے، ان کی بات بھی نظر آتی ہے، وہ اپنی آواز اٹھاتے ہیں، بات کرتے ہیں. ہاں، اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ٹرمپ سے اسی انداز میں بات کرنی چاہیے تو بات کرنی چاہیے، ڈیفینیٹلی بات کرنی چاہیے، اپنے پلیٹ فارم کے تحت بات کرنی چاہیے تو انہیں بات کرنی چاہیے. لیکن مجھے یہ تو بتائیے کہ ٹرمپ کی، امریکہ کی، امریکی سامراج کی تو یہ پالیسی ہمیشہ کی ہے، وہ ہمیشہ سے اپنی ناجائز اولاد کو تھپکی دیتے ہیں پیٹھ پر، مارو مارو، قبضہ کرو، اسلحے کا استعمال کرو، اور اسلحہ چاہیے ہم دیں گے. تو ان کی پالیسی تو نہیں بدلی ہے، تو وہ تو اسی طرح سے کر رہے ہیں. کیا اس حکومت کی پالیسی بدل گئی ہے کہ یہ لوگ جو حکومت میں کرتے تھے اور حزب اختلاف میں کرتے تھے اس میں فرق ہوگا؟ یعنی میں دیکھ رہا ہوں شہباز شریف صاحب کو ایسے تن کے چلتے ہوئے، وہ فلسطین والا جو القدس والا اسکارف ہے وہ گلے میں ڈال کر شہباز شریف صاحب بیت المقدس والا وہ لے کر آ رہے ہیں اپنے ساتھیوں کو اپنے موقف کے لیے، اور بڑے تن کے چلتے ہوئے آ رہے ہیں کہ فلسطین کی آواز شہباز شریف. آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف جب آئے تھے 21 اکتوبر کو، تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے کبوتر بھی تھاما تھا اور فلسطین کا پرچم بھی تھاما تھا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ نواز شریف چپ، مریم نواز چپ، شہباز شریف چپ، اس کے بعد بلاول چپ، یہ بھی وزیر خارجہ رہے ہیں. تو کیا ان لوگوں میں غیرت کی کمی ہے؟ اس حکومت میں غیرت کی کمی ہے؟ شہباز شریف کی وہ تصویر دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، جب آپ اپوزیشن میں تھے تو آپ کے ڈرامے ہی الگ تھے، اب آپ حکمران ہیں تو اب کیا ہوا؟ تو یہ تمام لوگ جو باقاعدہ طور پر تانے دیتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو، انڈیویجولز کو، تو انڈیویجولز کا فرض ہے، مان لیا، حکومت کا کوئی فرض نہیں ہے. یعنی ہم نے راحیل شریف کو بھیجا کہ جاؤ بن جاؤ اسلامی ممالک کی فوج کے سربراہ، اور اس فوج کے سربراہ بن کے تم جو تمام اسلامی دنیا کی فوج ہے اس کی سربراہی کرتے ہوئے مسلمانوں کے لیے کام کرو گے. کہاں ہیں کام؟ کہاں ہیں ہماری OIC؟ کہاں ہیں ہمارے یہ 57-58 اسلامی ممالک؟ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے حکمران کیا کر رہے ہیں؟ کیا شہباز شریف صاحب جو ایک کے بعد ایک عید پہ بھیج رہے تھے میسیجز سوشل میڈیا پر، اس سے بات ہوئی مبارکباد، اس سے بات ہوئی مبارکباد، اس سے بات ہوئی مبارکباد، اب اس مسئلے پر کوئی بات کریں گے؟ 18 مارچ کو جو طے پا گیا تھا جنگ بندی معاہدہ، اس کے بعد سے اب تک 1000 سے زائد شہادتیں پھر ہو چکی ہیں. کیا شہباز شریف آواز اٹھائیں گے؟ تو یہ حکومت آواز اٹھائے گی؟ پھر میں دیکھ رہا تھا جماعت اسلامی کو، یہ بار بار عمران خان کے لیے باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم کہلاتی ہے نا، یہ عمران خان کے لیے جیل میں بیٹھے عمران خان کے لیے لگے ہوئے تھے کہ وہ مذمت کرے. یہ جماعت اسلامی والے اتنا بڑا یوم القدس مناتے ہیں جمعۃ الوداع پر، یہ جماعت اسلامی والے بڑی بڑی ریلیاں نکالتے ہیں، تو کیا یہ اس حکومت سے کہیں گے کہ تم لوگ اب کچھ کرو؟ کیونکہ میں دیکھ رہا تھا حافظ نعیم الرحمان صاحب حکومت کو مبارکبادیں بھی دے رہے ہیں، بجلی کی قیمت کم ہو گئی، ہمارا بھی کریڈٹ ہے، شاباش، زبردست کام. اب بات کیجیے آپ ان سے. اور عمران خان تو مذمت کریں، یہ تو عملی طور پر کچھ کریں گے نا، تو حافظ نعیم الرحمان صاحب بات کریں. سراج الحق صاحب نے، یہ جو آپ خبر دیکھ رہے ہیں، سراج الحق صاحب نے تو کہا تھا کہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب سربراہی کریں مسلمانوں کی فوج کی، اور سربراہی کرتے ہوئے اسرائیل کے خلاف کارروائی کی جائے. اب کہاں ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب؟ ان کی جماعت سب سے زیادہ جن 2 کازز پہ آواز اٹھاتی تھی نا جماعت اسلامی، ان میں ایک تھا کشمیر کا کاز، دوسرا تھا فلسطین کا کاز. اب کہاں ہیں؟ آپ کی آواز کہاں ہے؟ تو غیرت کے سوالات کیے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ انڈیویجول سے سوالات کر رہے ہیں، لیکن حکومت کی ذمہ داری انڈیویجول سے بہرحال زیادہ ہوتی ہے. اتنے بڑے بڑے پلیٹ فارمز ہیں آپ لوگوں کے، اس پر بھی آواز اٹھائیے، بات کیجیے. باقی آپ کو یہ بات کرنی ہے تو اس پر بھی بات کیجیے، ضرور کیجیے، کرنی چاہیے، اچھی بات ہے. اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں، پاکستان تحریک انصاف کے لیے محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو قائمہ کمیٹیاں ہیں ان کی سربراہی ہے آپ کے پاس. اس سربراہی کا مطلب ہے آپ مراد کا حصہ بن رہے ہیں، آپ کے پاس کچھ پاورز بھی ہیں، چھوڑ دیں ان پاورز کو، اور ان پاورز کو چھوڑنے کے بعد آپ وہاں سے استعفیٰ دے کر یہ جو لڑائی ہے اپنے حقوق کی لڑائی، اپنی پارلیمان میں جو آپ کو فیصلے ملتے ہیں ان پر عمل درآمد کی لڑائی، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سیاسی قیدیوں کے لیے لڑائی، اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے خاتمے کی لڑائی، اس لڑائی کو آگے بڑھائیے. محمود خان اچکزئی صاحب نے یہ پاکستان تحریک انصاف کو مشورہ دیا. مجھے نہیں لگتا پاکستان تحریک انصاف والے ایسے کسی مشورے پر عمل کر سکتے ہیں، وہ لوگ جو پارلیمان میں موجود ہیں. یہ پارلیمان میں موجود لوگ جو ہیں یہ پارلیمان کے سامنے واک وغیرہ کر سکتے ہیں،
نعرے لگا سکتے ہیں، پارلیمان میں آئیں گے تو عمران خان کی تصویر اٹھا سکتے ہیں، یہ نعرے پارلیمان میں لگا سکتے ہیں، نہ وہ باغی نہ غدار، اور وہاں پر کھڑے ہو کر اردلی اردلی کے نعرے لگا سکتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر پریکٹیکلی کچھ کرنے کا معاملہ ہو تو مجھے ان لوگوں سے اکثر مایوسی ہی ہوتی ہے۔ اب دیکھ لیں گے ہم، اگلا دن آ رہا ہے علیمہ خان صاحبہ کے لیے، یہ لوگ جا کر کیا کرتے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ جب اڈیالہ پہنچتی ہیں تو کتنے لوگ وہاں پر نظر آتے ہیں، ہمیں یہ بھی ہم دیکھیں گے، دیکھنے کی چیز ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف سے محمود خان اچکزئی صاحب بڑی امیدیں باندھ کر بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ کچھ نہیں کریں گے، اور صاف انہوں نے بتا دیا کہ اب تک کر بھی نہیں سکے، تو عمران خان کا نائب میں بن جاؤں گا عمران خان کی رہائی تک، یہ اچکزئی صاحب نے اعلان کیا تھا۔ لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف والے مایوس کر رہے ہیں، یہ ان کے اپنے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ انہیں اپنی سینئر لیڈرشپ سے اکثر مایوسی ہوتی ہے۔ آخری چیز، اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے ایک دعویٰ کیا گیا، یہ دعویٰ سن کر مجھے ہنسی آئی، تو میں نے کہا اس ہنسی میں آپ کو شامل کیا جائے آپ سے یہ چیز شیئر کر کے۔ کوثر کاظمی یہ لندن سے لائے گئے ہیں، مریم نواز شریف کے ترجمان بنا کر صحافی تھے، وہاں پر عورتوں کو گالیاں والیاں سڑک پر دیتے تھے، اور وہ 4-5 صحافی جو میاں نواز شریف کے قریب رہ کر سوال خود کرتے ہیں مرضی کے 2-4 اور اس کے بعد کسی اور کو سوال نہیں کرنے دیتے، یہ ان میں شامل تھے۔ کوثر کاظمی صاحب نے کہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو نا وہ سیدھے آدمی ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب بڑی تگڑی اور ٹکا کے بات کرتے ہیں، اور اسحاق ڈار نے IMF کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا اور IMF کا ڈکٹیشن نہیں مانا اور کہا کہ نہیں چاہیے آپ کا پروگرام، اور اسحاق ڈار جو ہیں وہ اٹھ کے آ گئے IMF کے اجلاس سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے IMF کو رام کر لیا۔ یہ کوثر کاظمی صاحب نے دعویٰ کیا ٹیلی ویژن پروگرام میں، ہم ٹیلی ویژن کا پروگرام تھا، تو ہم نیوز پر جب وہ یہ بات کر رہے تھے تو دیگر شرکا کے ساتھ ساتھ میری بھی ہنسی چھوٹ رہی تھی کہ کس طرح کی بات کر لیتے ہیں یہ لوگ۔ یعنی ان کے ایک لیڈر نے بتایا کہ IMF ہماری ناک سے $1 ارب کے لیے لکیریں نکلوا رہا ہے، IMF نے ہماری چیخیں نکلوا دی ہیں $1 ارب کے لیے، اور اس کے بعد ان لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ IMF کی کڑی شرائطیں ماننی پڑیں گی، اور پھر مانی۔ وہ جو اسحاق ڈار ایوان میں ہمارے ایوان میں کھڑے ہو کر کہتے تھے واٹ IMF، ان اسحاق ڈار کو ہم نے دیکھ لیا کہ کیا کر سکتے تھے۔ تو اسی لیے اب کی بار یہ جو رمدے صاحب آئے ہیں، یہ آئے ہیں اور ہم پر جو ٹیکسوں کا بوجھ لادا گیا، ہماری جو بجلی کی قیمتیں یہاں لے جا کر پھر یہاں ذرا سی کم کی گئیں، اور اس میں بھی پتا چل رہا ہے کہ وہ ایڈجسٹمنٹ زیادہ ہے، کمی نہیں ہے، بنیادی ٹیرف میں کمی نہیں ہے، وہ سارے کام اس حکومت نے کیے۔ IMF جو کہہ رہا تھا انہوں نے کیا، اور اب IMF کا وفد آ رہا ہے پاکستان، وہ وفد آئے گا اور آ کر بجٹ کیسے بنانا ہے وہ وفد ہمیں بتائے گا۔ یہ ذرا سی تو بات پہ کہتے کہ IMF نے اجازت نہیں دی، یہ کم کرنا تھا IMF نے اجازت نہیں دی، یہ بڑھانا تھا IMF نے اجازت نہیں دی۔ اب دیکھ لیں گے ہم، یہ حکومت نیا بجٹ آئے گا تو تنخواہوں میں کیا اضافہ کرتی ہے، یہ حکومت پینشن میں کیا اضافہ کرتی ہے، یہ حکومت ٹیکسز کے حوالے سے کیا فیصلے کرتی ہے، ہر چیز پر یہ حکومت ہمیں بتاتی ہے کہ IMF نے یہاں سے پکڑ رکھا ہے۔ اور اس کے بعد آپ ڈرامے سنیں، کہہ رہے ہیں اسحاق ڈار نے IMF کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ IMF گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوتا تو جو آپ کہتے ہیں ہر چیز میں کہ آرمی چیف کا شکریہ، یہ انہوں نے کروا کے دیا ہے، کیا یہ کرنا پڑتا؟ کیا خفیہ اداروں کے سربراہ کو ملاقات کرنی پڑتی؟ کیا دنیا ایسے چلتی ہے؟ جیسے ہم نے کوششیں کی ہیں ایسے نہیں ہوتا، لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں سرنڈر کرنا پڑا، ہمیں گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور وہ لوگ جو پاکستان میں ایک ایک چیز پر گاڑی کی سیٹوں کے درمیان اور گاڑی کے ٹرنک میں بیٹھ کر جا کر ملاقاتیں کرتے ہو، وہ کہاں کس جگہ وہ اسپائن شو کر کے کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔